أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 92 سے 99۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ حضرت ذوالقرنین جو اللہ رب العزت کے ایک نیک صالح اور مقرب بندے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عظیم بادشاہ تھے، اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں ان کے تیسرے سفر اور تیسری انتہائی اہم مہم کا تذکرہ فرمایا، اور یہ تیسرا سفر حضرت ذوالقرنین کا یہ ایک ایسی قوم اور ایک ایسے علاقے کی طرف تھا جو یاجوج ماجوج کی قوم کا مسکن تھا۔ وہاں عام انسان بھی بستے تھے اور کہیں پہاڑوں کی دوسری طرف قریب ہی یاجوج ماجوج کی قوم بھی بستی تھی۔ اب یہ علاقہ کون سا تھا؟
اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس علاقے کا کوئی تذکرہ نہیں فرمایا۔ وہ شمال تھا، وہ جنوب تھا، یا وہ چاروں اطراف کے کسی کونے میں موجود کوئی علاقہ تھا، اللہ پاک نے اس کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ اللہ پاک نے اس علاقے کو شاید انسانوں کی نظر سے مخفی رکھا ہے، اور بعض کم علم اور کم فہم لوگ یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، یورپی اقوام نے تو زمین کا چپا چپا چھان مارا ہے، لیکن یہ علاقہ جہاں پر یاجوج ماجوج کی قوم آباد تھی اور جہاں اللہ کے بندے حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار اور رکاوٹ تعمیر کی تھی، وہ علاقہ پوری زمین پر ماہرین کو، یورپی اقوام کو، سائنسدانوں کو کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ تو اگر کسی کو کوئی چیز نظر نہ آئے تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ وہ چیز موجود نہیں ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت کی منشا اور مرضی ہے کہ اللہ پاک کسی چیز کو بندوں کے سامنے ظاہر کرے یا نہ کرے۔ اگر کائنات کا رب اس دیوار کو اور یاجوج ماجوج کے اس مسکن اور علاقے کو اگر انسانوں سے ایک وقت مقرر تک مخفی رکھنا چاہے تو کائنات کے سارے سائنسدان بھی مل جائیں، کائنات کے سارے نیک اور بد مل جائیں، اگلے پچھلے مل جائیں، چھوٹے بڑے مل جائیں، مل کر بھی وہ اس دیوار کو اور اس یاجوج ماجوج کی قوم کے مسکن اور علاقے کو ڈھونڈ نہیں سکتے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے تو اس کو مخفی رکھا ہے، اس کا تذکرہ نہیں فرمایا کہ وہ کس علاقے میں تھا۔ اور بعض لوگوں نے اس یاجوج ماجوج کے متعلق یہ لکھنے کی، کہنے کی، ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ تاتاری تھے اور ان کا ظہور ہو چکا ہے۔ بعض نے کہا یہ مغل تھے، بعض نے کہا یہ ترک تھے اور ان کا ظہور ہو چکا ہے، اور بعض مفسرین نے تو، جن کے بڑے بڑے نام ہیں اللہ ان کو معاف فرمائے، انہوں نے تو بائبل سے بعض عبارتیں نقل کر دی اپنی تفسیر میں، جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ان کا ظہور ہو چکا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید سورۃ الانبیاء میں اور اس سورۃ القحف کے اندر بھی یہ اشارے واضح طور پر موجود ہیں کہ ان کا ظہور اب قیامت کے قریب ہی ہوگا، باوجود اس کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں یہ تذکرہ بھی فرمایا کہ اس دیوار کے اندر یاجوج ماجوج نے سوراخ کرنے کی مسلسل کوشش جاری رکھی ہوئی ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے اشارہ کر کے اس طرح فرمایا کہ اس طرح اتنا نقب اور اتنا سوراخ انہوں نے اس دیوار میں کر لیا، لیکن وہ تھوڑا سا سوراخ کرنے میں ہی کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد وہ اس دیوار کو اپنے رستے سے مکمل طور پر ہٹانے میں اور وہاں سے گھسنے اور گزرنے کے لیے راستہ بنانے میں اسی وقت کامیاب ہوں گے جب قیامت قریب ہوگی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جیسا کہ صحیح مسلم شریف میں تفصیل سے یاجوج ماجوج کے متعلق حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نزول فرمائیں گے اور پھر وہ یاجوج ماجوج کو اس وقت
موجود پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حدیث کے اندر پورا اس کا تذکرہ موجود ہے۔ آئیے اس حدیث کو اور قرآن مجید کی آیات کو دیکھتے ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ابھی یاجوج ماجوج کا ظہور نہیں ہوا، اور یہ قیامت کے قریب جا کے قیامت قائم ہونے کی نشانیاں ہیں جو پوری ہوں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک لمبی حدیث ہے صحیح مسلم میں۔ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اس حدیث کے اندر یہ ذکر موجود ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس طرح مصروف ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائے گا کہ میں نے اپنے کچھ ایسے بندے نکالے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہو جائے گا تو اللہ پاک ان کی طرف وحی فرمائیں گے کہ میں نے اپنے کچھ ایسے بندے نکالے ہیں کہ کسی میں ان سے لڑنے کی طاقت نہیں، اس لیے میرے بندوں کو کوہ طور کی طرف لے جا کر محفوظ کر لو۔ یعنی جو آپ کے انسانی شکل کے بندے ہیں، آپ پر ایمان لانے والے یا پیارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اور آپ کے دوبارہ نزول کو ماننے والے، ان مومنین کو لے کر آپ کوہ طور پر چڑھ جائیے، کیونکہ میری اس دوسری مخلوق کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ پھر یاجوج ماجوج کو بھیجیں گے۔ یہ وہ قوم ہوگی جس سے آپ اللہ پاک نے فرمایا کہ کوئی ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا، ان سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور وہ یاجوج ماجوج ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے پہلے لوگ تبریا جھیل پر پہنچیں گے تو اس میں جو بھی پانی ہے پی جائیں گے، پوری جھیل کا پانی ختم کر دیں پی کر، اور ان کے آخری لوگ گزریں گے اور کہیں گے کہ یہاں کبھی ضرور پانی رہا ہے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور رہیں گے ایک جگہ کے اندر، وہ قید ہو جائیں گے اس یاجوج ماجوج کے ہر طرف پھیلنے کی وجہ سے، قید ہو کے سمٹ کے رہیں گے، یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک کے نزدیک بیل کا سر آج تمہارے نزدیک 100 دینار سے بہتر ہوگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ لڑنے کی طاقت تو اللہ نے بتا دیا کہ نہیں ہے کسی میں، پھر وہ اللہ پاک سے دعا کریں، دعا میں دیکھی کتنی طاقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دعا کریں گے کہ یا اللہ اس یاجوج ماجوج کی قوم کو سنبھال لے، تو اللہ تعالیٰ ان کی گردن میں کیڑے ڈال دے گا، تو وہ سب ایک شخص کی موت کی طرح ہلاک ہو جائیں گے۔ جس طرح ایک بندہ مر جاتا نا، ایسے وہ سب یکدم مر جائیں، ہلاک ہو جائیں۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین پر اتریں گے، جو محصور ہوئے تھے نا ایک جگہ پہ کوہ طور پر، وہ وہاں سے نیچے آئیں گے تو زمین پر وہ ایک بالشت، ایک گٹھ، اتنی جگہ بھی وہ نہیں پائیں گے کہ جسے یاجوج ماجوج کی گندگی اور سڑاند نے بھر نہ رکھا ہو۔ ان کی جو ڈیڈ باڈیاں ہوں گی، ان کی سمیل آ رہی ہو، ہر جگہ گندگی بکھری ہوگی ان کی ڈیڈ باڈیوں کی وجہ سے۔ ان کی دعا سے اللہ پاک نے کیڑے ڈال دیے نا، خاص ایک وائرس کو بھیجا جس نے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور یہ تو ہم عام دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، کئی ایسی وبائیں آتی ہیں کہ انسان ایسے ہی مرتے ہیں۔ اب ہر جگہ گندگی ہے، بدبو ہے، یہ بھی پریشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اونٹوں کی گردنوں جیسے پرندے بھیجے گا جو انہیں اٹھا کر وہاں پھینک دیں گے جہاں اللہ چاہے گا۔
ان کی ڈیڈ باڈیوں کو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے اندر اتنی ہمت طاقت نہیں ہوگی کہ اتنی بڑی مخلوق کو اٹھا سکے. تو پھر وہ اللہ پاک پرندے بھیجے گا جو ان کو اٹھا کر وہاں پھینک دیں گے جہاں اللہ چاہے گا. پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا کہ کوئی مکان یا خیمہ اس کے بغیر نہیں رہے گا، ہر جگہ بارش پہنچے گی. چنانچہ وہ بارش زمین کو دھو دے گی، یہاں تک کہ اسے آئینے کی طرح صاف کر دے گی، شیشے کی طرح. ایسی بارش اللہ برسائے. پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھل اگا اور اپنی برکت واپس لا. تو ان دنوں ایک جماعت انار کا ایک حصہ کھائے گی. بہرحال یہ لمبی حدیث ہے. تو پھر اس کے بعد یہ سارے سلسلے جاری ہوں گے. تو پھر اس کے بعد قیامت قائم ہوگی. یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2937 کے اندر پوری تفصیل موجود ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کا ابھی ظہور نہیں ہوا، اور یہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت ان کا ظہور ہوگا. اور اسی طرح سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 96 اور 97 اس میں بھی یہ تذکرہ موجود ہے. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. واقترب الوعد الحق، اور سچا وعدہ بالکل قریب آ جائے گا، یعنی قیامت. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، بہرحال آگے بھی قیامت کا تذکرہ ہے. تو سورۃ الانبیاء کی اس آیت کریمہ میں بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. یہ آیت جب اپنے مقام پر آئے گی تو وہاں بھی یہ اشارہ موجود ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کو دوبارہ پڑھیں گے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور قیامت کے قریب ہوگا. اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کے مطابق یہ یاجوج اور ماجوج یہ آدم علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں، یہ کوئی اور مخلوق نہیں. تو احادیث کے اندر یہ بات بھی موجود ہے. قیامت کے دن اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام کو کہیں گے نا کہ اپنی اولاد میں سے جہنم میں سے نکالو. تو جب نکالنے کا تذکرہ ہے نا تو پھر اس کے اندر یاجوج ماجوج کا بھی تذکرہ ہے. تو وہ بھی تو آپ کی اولاد ہی ہوئی نا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ صحابہ پریشان ہو گئے نا کہ اتنے لوگ جہنم میں ہوں گے. تو آپ نے پھر صحابہ کو کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، 999 یا 1000 وہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے اور ایک تم ہوگے، تم میں سے، عام انسانوں میں سے. یہ ریشو ہوگی جہنم میں پھینکے جانے والوں کا. اللہم لا تجعلنا منہم. آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں. ثم اتبع سببا، پھر وہ ساتھ لے کر چلا کچھ ساز و سامان، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بالغا، جب وہ پہنچا، بین السدین، دو سد رکاوٹ کو کہتے ہیں، سدین دو رکاوٹیں، مراد ہیں دو پہاڑ. یہاں تک کہ جب وہ پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان، وجدا، اس نے پایا، من دونہما، ان کے علاوہ، مراد ہے یہاں ان کے پرلی طرف، یعنی پہاڑوں کے اس طرف پایا، قومن، ایک قوم کو، یا ایک ایسی قوم کو یا ایسے لوگوں کو، لا یکادون، جو قریب نہ تھے. کادا یکادو کا معنی ہے قریب ہونا. لا یکادون، وہ قریب نہیں تھے، یفقہون، سمجھنے کے.
وہ سمجھنے کے قریب نہیں تھے۔ مطلب یہ تھا کہ لگتا نہیں تھا کہ وہ سمجھے، بڑا مشکل تھا ان کو کوئی بات سمجھانا۔ قولا بات، لا یکادون یفقہون قولا، جو قریب نہ تھے کہ کوئی بات سمجھے۔ یا تو زبان کا فرق تھا، یا وہ کوئی بدو قسم کے لوگ تھے، بدو عرابی، کہ جنہیں کوئی بات سمجھانی مشکل تھی، عقل کے موٹے تھے، یا میڈیم کا فرق تھا کہ ان کی زبان اور تھی۔ اس کے باوجود اللہ پاک نے حضرت ذوالقرنین کو اس قوم کو بات سمجھانے کی صلاحیت عطا فرما دی۔ اور اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ جو داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھا سکتا ہے، تو وہ حضرت ذوالقرنین کو ان اجڈ قسم کے لوگوں کی بات کو سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا کر سکتا ہے، یا ان کی بولی اللہ ان کو سمجھا سکتا تھا، یا پھر انہوں نے انٹرنیشنل لینگویج جو ہے، باڈی لینگویج، اشاروں کی زبان، اس کے ذریعے سے ان سے بات کر لی ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج، یاجوج ماجوج مفسدون، فساد کرنے والے ہیں، فی الارض، اس سرزمین میں، فہل، تو کیا، نجعل، ہم بنا دیں، ہم مقرر کر دیں، طے کر دیں، لاکا، تیرے لیے، خرجن، کچھ آمدنی یا کچھ ٹیکس، الا، اس شرط پر، ان تجعل، کہ تو بنا دے، بیننا، ہمارے درمیان، و بینہم، اور ان کے درمیان، سدا، ایک دیوار۔ پیچھے پڑھا تھا نا بین السدین، وہاں سد سے مراد پہاڑ بھی رکاوٹ ہوتا ہے نا بہت بڑی، اور عام جو دیوار ہے اس پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، تو یہاں یہ واحد ہے، سدا، وہاں سدینی تثنیہ تھا، ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ تو بنا دے ہمارے اور ان کے درمیان، سدا، ایک دیوار، ایک رکاوٹ۔ اب یہ دیوار پتہ ہی کوئی نہیں کہاں ہے، یاجوج ماجوج کی قوم ہے کہاں، علم ہی نہیں کسی کو۔ اور ہمارے بعض دانشوروں نے یہ کہہ دیا کہ یہ دیوار چین ہے، کسی نے کسی دیوار کو، کسی نے کسی دیوار کو، یہ والی دیوار ثابت کرنے کی کوشش کیا جو ذوالقرنین نے تعمیر کی تھی، حالانکہ اس دیوار کا کسی کو علم ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کچھ اپنی آمدنی کا کوئی ایک حصہ دے دیتے ہیں، اور آپ ہمیں دیوار تعمیر کر دیں، کیونکہ آپ کے لاؤ لشکر سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے بہت سے وسائل سے نوازا، تو آپ یقیناً یہ اتنا بڑا کام آپ ہی کر سکتے ہیں، آپ جیسا عظیم بادشاہ ہی کر سکتا ہے۔ قال، اس نے کہا، ذوالقرنین نے، ما، جو کچھ، مکنی، مجھے اقتدار بخشا ہے، فی ہی، جن میں، یعنی جن چیزوں میں، ما مکنی فی ہی، جن چیزوں میں مجھے اقتدار بخشا ہے، ربی، میرے رب نے، خیرن، وہ بہتر ہے، مجھے میرے رب نے جو اقتدار بخشا ہے، اور اقتدار دے کے مجھے جو وسائل اس نے عطا کیے ہیں نا، وہ کہیں بہتر ہیں، مجھے تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں۔ فَأَعِینُوا، فا، پس، اعینوا، مدد کرو، اعانت ہوتا ہے نا مدد کرنا، اعینوا، مدد کرو، نی، میری، بی، ساتھ، قوت، قوت کے، یعنی افرادی قوت مراد، مال کی ضرورت نہیں ہے، نہ مال کا لالچ، آپ بس افرادی قوت اس کے لیے بہت زیادہ چاہیے، وہ کچھ میرے پاس ہے، کچھ تم مہیا کرو۔
اجعل میں بنا دوں گا بینکم تمہارے درمیان و بینہم اور ان کے درمیان یعنی یاجوج ماجوج کے ردما ایک موٹی دیوار. سدا ردما عربی زبان کا حسن ہے، ایک ہی چیز کے لیے کئی کئی الفاظ ہوتے ہیں. آتونی لاؤ میرے پاس، زبر الحدید لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے، تختیاں، سلیٹیں. زبرتن کی جمع زبر. آتونی لاؤ میرے پاس زبرا، زبر الحدید لوہے کی سلیٹیں، لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے، تختیاں. حتی یہاں تک کہ وہ تختیاں لوہے کی وہ بھی اللہ پاک نے ممکن ہے کہ ان کو یہ عطا کر رکھی. وہ جو سابا با بار بار پڑھتے ہیں نا، فاتبع سابا سابا با، وہ ساز و سامان یہی تھا. بڑے بڑے ٹکڑے لاؤ میرے پاس. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ساوا اس نے برابر کر دیا، اس نے مساوی کر دیا، بین الصدفین دونوں پہاڑوں کا درمیانی حصہ. یہاں صدفین دونوں پہاڑوں کے لیے، وہاں صدین بھی پہاڑوں کے لیے تھا. قال اس نے کہا انفخو پھونکو، دھونکو، دھونکی دینا ہوتا ہے آگ جلانے کے لیے. جیسے ہم آگ جلا کے منہ سے پھونک مارتے ہیں، کئی لوگ پائپ لے کے لمبا اس کے ساتھ پھونک مارتے ہیں. یہاں اس نے کہا کہ دھونکو یعنی پھونک مارو. اب وہ پھونکیں منہ سے تو نہیں ہوگی، یقیناً کوئی سسٹم ہوگا ان کے پاس پھونکے مارنے والا آگ جلانے کے لیے، آگ کو تیز کرنے کے لیے، بھڑکانے کے لیے. آیات کا انداز بتا رہا ہے، الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے ذوالقرنین یہ خود اپنی نگرانی اور سپرویژن میں یہ سارا کچھ کروا رہے تھے. جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کے اندر بذات خود حصہ لیا، خندق کھودی تو خود حصہ لیا. اسی طرح یہ عظیم بادشاہ اپنی نگرانی میں سارا کچھ کروا رہا ہے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جعلا یہاں تک کہ جب اس نے بنا دیا ہو اسے، کس کو؟ اس لوہے کو، نارا آگ یعنی آگ کی طرح سرخ ہو گیا لوہا. قال اس نے کہا آتونی لاؤ میرے پاس، افرغ علیہ میں انڈیل دوں اس پر. وہ دعا ہے نا ربنا افرغ علینا صبرا، یا اللہ ہم پر صبر انڈیل دے. انڈیل دینا کوئی چیز. آتونی لاؤ میرے پاس، افرغ علیہ میں انڈیل دوں اس پر، قطرا پگھلا ہوا تانبا. اب پگھلا ہوا تانبا، وہ تانبا پتہ نہیں کس میں پگھلایا ہوگا، پھر اس کو کس طرح سے اتنی بلندی پر اٹھایا گیا ہوگا، کیا کیا سہولیات اللہ نے ان کو دی ہوں گی. اور پھر اس کو گرما گرم کو ان گرما گرم لوہے کی اینٹوں اور لوہے کی سلیبوں اور لوہے کے ٹکڑوں کے اوپر ڈال کر ان کو یکجاں کر دیا گیا ہوگا. اللہ اکبر. اس دور کے اندر کیا سائنس تھی، کیا ٹولز تھے، کیا سہولیات اللہ نے اس اللہ کے بندے کو دی تھی، یہ اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے. اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. احرام مصر کی مثال ہمارے سامنے ہے بہت بڑی، وہ بھی تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. احرام مصر کی تعمیر، فمستطاعوا فما پھر نہ، یہ اصل میں تھا استطاعوا، سین کے بعد تا بھی تھی، استطاعت، تا اندر سے حذف کر دی گئی ہے. فمستطاعوا پھر نہ طاقت رہی، استطاعت رہی ان میں،
ان یظہروا کہ وہ چڑھ جائیں ہو اس پر، یعنی اس دیوار پر، وما استطاعوا اور نہ ہی وہ کر سکے لہو اس کے لیے، یعنی اس دیوار میں نقبا کوئی سوراخ، پھر وہ اس میں کوئی سوراخ نہیں کر سکے۔ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سوراخ چھوٹا سا ہو گیا تھا، اتنا، لیکن اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے پہلے تک وہ سوراخ بالکل نہیں کر سکتے، اتنی دیر کے بعد وہ چھوٹا سا سوراخ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اور یا پھر یہاں مراد ہے کہ ایسا سوراخ جس سے گزرا جا سکے، یہ اتنے سے سوراخ سے وہ گزر تو نہیں سکتے تھے نا۔ قال اس نے کہا ھذا رحمت من ربی، یہ اس اللہ کے بندے کی عاجزی دیکھیے، ایک وہ باغ والے شخص کا تکبر آپ نے ملاحظہ کیا ہے صورت میں، جو کہتا تھا کہ مجھے نہیں لگتا یہ باغات کبھی تباہ و برباد ہوں گے، ختم ہوں گے، اور ایک یہ اللہ کا بندہ، یہ عاجزی والا بادشاہ۔ آج لوگ جمہوریت کی رٹ لگاتے ہیں، جمہوریت کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، جس میں لوٹ مار کی حدیں پار کر دی گئی ہیں اور عوام کا خون نچوڑا جاتا ہے جمہوریت کے باوجود۔ اور ایک یہ بادشاہت، یہ بادشاہی نظام، صدارتی نظام، اس کے خلاف لوگ بڑا بولتے ہیں، جمہوریت کے حق میں بولتے ہیں۔ تو یہاں تو یہ اللہ کا بندہ ایک بادشاہ ہے، لیکن جمہوری نظام سے کہیں زیادہ بہتر اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہا ہے، ان کا مال نچوڑنے کی بجائے ان سے مال لے بھی نہیں رہا، اور سارا کچھ کرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ عاجزی، یہ بھی نہیں کہا کہ یہ میرا کمال ہے، میرا کارنامہ ہے، میں نے یہ کر دی۔ ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ فاذا جاء وعد ربی، پھر جب میرے رب کا وعدہ آ گیا، جعلہ، ساتھ ہی آخرت کی بھی فکر ہے، آخرت کا بھی یقین ہے، یہ نہیں کہ دنیا کی بادشاہتوں میں گم ہو کر آخرت کو فراموش کر دیا ہو، نہیں، فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، پھر جب آ جائے گا میرے رب کا وعدہ، جَعَلَهُ، وہ کر دے گا اسے دکا، زمین کے برابر، وہ اسے زمین کے برابر کر دے، وہ اسے ہموار کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي، اور ہمیشہ سے ہے میرے رب کا وعدہ، حقا، سچا، اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سے سچا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَتَرَكْنَا، اور ہم چھوڑ دیں گے، بَعْضَهُمْ، ان کے بعض کو، یومئذ، اس دن، کس دن؟ جس دن اللہ پاک چاہیں گے قیامت کے قریب، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ، اور ہم چھوڑ دیں گے ان کے بعض کو، یومئذ، یعنی سب کو پھر بھی نہیں چھوڑیں گے، یومئذ، اس دن، یموج فی بعض، یموج، وہ گھس رہے ہوں گے، جس طرح موجیں دریا کی، سمندر کی ایک دوسرے میں ریلا مارتی ہیں، یموج، وہ گھس رہے ہوں گے، فی بعض، بعض یعنی وہ ایک دوسرے میں گھس رہے ہوں گے، ایک دوسرے میں ٹکرا رہے ہوں گے، جیسے مالیکیول یا ایٹم آپس میں ٹکراتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور میں، اور وہ سور کیا ہے؟ ایک سینگ ہے حدیث کے مطابق، قرن۔ فَجَمَعْنَاهُمْ، تو ہم جمع کر دیں گے انہیں، جمع، پوری طرح جمع کرنا، سب کو جمع کر دیں گے، یاجوج ماجوج کو بھی، انسانوں کو بھی،
جنات کو بھی، سب کو جمع کر دیں۔ اور یہ سور پھونکنے کا جو تذکرہ ہے نا، یہ دوسری دفعہ سور پھونکا جانے کا تذکرہ، کیونکہ سور 2 دفعہ پھونکا جائے گا۔ پہلی دفعہ سارا کچھ ہلاک ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گی کائنات، سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ اور پھر دوبارہ ایک دفعہ جب اللہ کو منظور ہوگا دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پھر سب لوگ زندہ ہو کر قبروں سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے۔ یہ دوسری دفعہ سور پھونکا جانے کا تذکرہ ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں اس دن کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ یاجوج ماجوج کے فتنے سے بھی، دجال کے فتنے سے اور دیگر فتنوں سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب